میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میں جم میں تھا اور میں سارا دن نا مطلب اس وقت میں ٹریننگ دے رہا تھا, کلائنٹس تھے میرے نا, تو میرا ادھر ہی نماز کا جب وقت ہوتا تو ادھر ہی پڑھ لیتا تھا. تو ہمارے جدھر میں رہتا ہوں وہاں سے نا ایک شخص آئے, ان کی ڈائبٹیز کافی بگڑی ہوئی تھی, تو میں ان کو نا ڈائبٹیز ان کو بتا رہا, کاؤنسلنگ کر رہا, ان کو بتا رہا. تو اسی دوران نا کافی زیادہ بڑی عمر کے تھے, کہتے آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی. مسجد میں نہیں دیکھا کبھی آپ کو. تو کہا اب سر آپ پہلے اپنی ڈائبٹیز ٹھیک کر لیں, مجھے بعد میں جج کریں. اس وقت جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ ہی کے فائدے کی ہے, لیکن وہ بات مجھے اس طرح سے ہٹ کی کہ یہ نہیں کہ اس نے مجھے دیکھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ ہمارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, یہ بھی نہیں آ رہا, وہ بھی نہیں آ رہا. کوئی بندہ اگر واقعی مسجد میں جاتا ہے تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی جو عبادت کرنی ہے, اس نے جو اپنا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے, اس کے لیے جا رہا ہے. وہ کون ہوتا ہے کسی کو جج کرنے والا؟ یہ نہیں کہ اس کی یہ بات کرنا, ظاہر سی بات یہی تھا کہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ شاید میں نماز نہیں پڑھتا, یا شاید میں عبادات میں کمزور ہوں, یا شاید میں بہتر مسلم نہیں ہوں. تو یہ تو بڑا ایک جینون پرابلم ہے, اسی وجہ سے تو کافی سارے جوان جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں عمر بن خطاب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی نے آ کے, ایک لڑکی جو تھی سامنے سے گزری ہے اور بیٹھی ہوئی تھی, نبی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں اینڈ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مستند واقعہ ہے, ہی سیڈ کہ میرا کام ظاہر پہ ضرب لگانا ہے, اندر کی باتیں جاننا میرا کام نہیں ہے. میرے سامنے ایک حجابی عورت بیٹھی ہے, تو نے دوبارہ یہ بات کی تو یہ الزام کے طور پہ لوں گا میں, اور پھر تجھے پتہ الزام کی سزا کیا ہے, عورت پہ تہمت کی الزام کی سزا کیا ہے, اتنا ہی کوڑے جس کا الزام, جس سزا کے لیے اس نے الزام لگایا. سوچیں ذرا کہ جس کو کہتے ہیں نا عمر بن خطاب ہوتے تو ٹیرر سے کانپ رہے ہوتے, وہی لوگ ٹیرر سے کانپ رہے ہوتے کہ جو لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جو اوپننیس دکھائی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بائی دا وے یہ ڈر تھا کہ عمر بن خطاب بڑے اسٹرکٹ آدمی, تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ تو اس عمر کو نہیں جانتا جس کو میں جانتا ہوں. اور جس حلم کے ساتھ 11 سال 10 مہینے حضرت عمر بن خطاب نے اوپننیس کا پورا کلچر ریکریٹ کر کے رکھ دیا, اس کے بعد صحابہ اکرام میں یہ جرت تھی کہ حضرت سلمان فارسی نے کہا نا کہ یہ تو نے 2 کپڑے کیسے پہن لیے, تیرا تو 7 فٹ کا جسم ہم پہ پورا نہیں آ رہا ہے, کپڑا تیرے پہ کیسے آ گئے, تو نے 2 کپڑے پہنے ہوئے. یہ اوپننیس صرف اس کلچر کے اندر کیوں ہے, ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے والد صاحب دوست کے والد صاحب سے, اپنے والد صاحب سے, اپنے بڑے بھائی سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ انکل یا ابو جی یہ تو معاملہ مجھے غلط لگ رہا ہے. سوچیں ذرا, ایک طرف کہتے ہیں عمر بن خطاب کی بہت ٹیرر تھا, ان کے سامنے ایک بندی کی آئی اور مس کیریج ہو گئی خالی دیکھ کے, بالکل تھا, تو مجھے کیوں ان کو اوپنلی بات کی جا رہی ہے. ایک عورت نے حضرت عمر بن خطاب کو کھڑے ہو کے ایک آیت کی تفسیر چینج کر کے بتائی کہ آپ نے ایک آیت غلط پڑھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ بدو عورت مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں ہوا کہ تم بتاؤ گی عمر بن خطاب کو کہ قرآن کیا ہے. اوپننیس چیک کریں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے, جن کے لیے دعا ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس کو اللہ قرآن کا علم عطا کرے, اور وہ پہنچے بھی اس لیول پہ کہ صحابہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ کائنات کا کوئی بھی سوال ہو مجھ سے پوچھ لو, قرآن سے جواب دوں گا, اور دیے بھی. اور مگر حضرت عائشہ نے پھر ان کو مناظرے کے دوران, مطلب ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ فتویٰ, سورہ نجم کے اوپر چل رہا تھا, اور حضرت عائشہ نے پھر ان کو ٹھیک کیا کہ غلط پکڑا تو نے اس چیز کو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں کبھی ہو کے دکھائے ذرا. گالی نہیں چلے گی تو گولی ضرور چلے گی مناظرے میں, یا گالی یا گولی. کبھی بھی نہیں ہوا کہ مناظرے کے بعد دوستی, اور وہ بڑے بڑے بھائی بھی آئیں گے, دوستی ختم, دشمنی شروع ہو جائے گی. بیکاز ایبسولوٹ سائیکالوجی میں آ گئی یہ بات. ایبسولوٹ سائیکالوجی کا مطلب 100% سے ملٹیپلائی کرنا, کہ میرا بندہ ہے تو 100% مومن ہے, اور آپ کا بندہ ہے تو, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک سب کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ نواز شریف صاحب کی تعریف کر لوں, برائی کر لوں, نواز شریف صاحب نے انگلینڈ میں چوری کرے, گھر بنائے, تو آپ سب کے ذہن میں جو پہلا تاثر آیا کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کا ہے. صحیح. سوچیں ذرا یہ کیوں آیا ہے, نواز شریف چور ہے. اچانک عمران خان نے کہا کیوں کہا, میں ایک پی ٹی آئی لور کیسے ہو گیا اس پر, کیوں 100%. جیسے میں نے کہا نا عمران خان بھی تو 2 نمبر رہا ہے ساری عمر, اچانک اس کو کون سا سیٹ, اچھا پی ایم ایل کی ہو تم, اچھا تم وہ پٹواری ٹائپ لوگ ہو تم, آل آف اے سڈن دوسرا تیسرا, بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے. بات جو کہی جا رہی تھی
کیا کہی جا رہی تھی وہ سب گئی. جی جی بس حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے, عمران خان, نواز شریف, یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں, مطلب باقی کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی اور بھی تو لوگ ہوں گے جن کو کوئی رائے ہوگی, بھائی دونوں کے علاوہ بھی انسانوں کی رائے ہو سکتی ہے جو دونوں کی تعریف کرنے والے ہو سکتے ہیں یا دونوں کی برائی کر سکتے ہیں. یہ ادھر اور کی جو سائیکالوجی ہے نا, یہ 100% ادھر یا 100%. یہ نہیں کہ بندے نے اگر کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو تو اس کا مطلب اس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں سر. جو آپ, میں نے کہا نا ابو لہب کے آس پاس, یا اوپر لکھیں گے نام یا نیچے, آپ کی چوائس ہے, اوپر لکھوں یا نیچے لکھوں. ابو لہب کے بعد ہی نام آنا ہے, کیونکہ سر یہ تو پھر بات کی بات ہے, کیا پتا وہ غلط بات کر بھی دی ہو. میں کمرے میں انٹر ہوں اور میں نے وہ کلر کیوں نہیں پہنا ہوا, کہانی ختم ہو چکی ہے میری. آپ کو پتا ہے موسٹ آف دا ریلیجیس اسپیکرز, جو اسپیکر ہیں, جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں, وہ جان کے ایسی باتیں کرتے مجبوراً کرتے ہیں کہ یہ نا میری جو سننے والی فالوئنگ ہے یہ اس سے مجھے 0 سے ملٹیپلائی کر دے. تو فرقے کی پرو فرقہ تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں بیچ میں. ان سے پوچھے نا, جو میں تو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا آپ نے, کہتے ہیں میں کیا کروں, ان کے کان بھی تو کھولنے تھے, کان نہیں کھولوں گا تو دل تک بات کہہ جائے گی. اس لیے میں بریلیوں میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت بولتا رہتا ہوں تاکہ بریلوی سنیں تو صحیح. اس لیے میں دیوبندیوں میں بیٹھ کے اشرف علی تھانوی صاحب کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں تاکہ سنیں تو صحیح. ایسے پھر یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی, اور کیا کر رہے ہو آپ, واری تم اپنی شکل بدل لیتے ہو, اپنا دل بدل لیتے ہو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے دل نہیں بدلتا, تدریج کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, میں نام اس لیے نہیں لے رہا آپ کو, میں ورنہ آپ اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. چلو ایٹ لیسٹ سمجھ کے چل رہا ہے, کوشش تو کر رہا ہے, کبھی بریلیوں میں اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کر کے اللہ کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فرقے بند کر دو, مگر نہیں. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میری ایک یوٹیوب کی ویڈیو تھی, تو جہاں میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی اس کے پیچھے خانہ کعبہ کی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی. تو مجھے ایک کامنٹ کیا گیا اس ویڈیو کے نیچے کہ مونچھیں تو آپ کی نہیں ہیں اور تصویریں آپ نے وہ لگائی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے. مطلب وہ انہوں نے ایک خاص فرقے سے جوڑا نا. اچھا, آپ ذرا شکل سے دیوبندی لگتے ہیں, کہاں آپ کے گھر میں, بریلوی گھر میں دیوبندی کیسے آ گیا. اور انہوں نے کہا ہوگا فرعون دے کارج موسیٰ, نہیں بلکہ الٹا کہا ہوگا. میں یو کے میں تھا تو بڑی ایک بہت جامع مسجد تھی, اور ادھر ایک بچہ آیا 17-18 سال کا, سفید شلوار قمیض, نہا کے تیار ہو کے جمعے کی نماز پہ وہ آیا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی. چھوٹا مولوی آیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں نے اذان دینی ہے. اس نے کہا تم روم میں آؤ, میں تمہاری اذان سنتا ہوں. دی بوتھ وینٹ اوے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر ہی اگلی صف میں بیٹھو, میں ابھی جیسے ہی باقی لوگ آتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں, آپ اذان دیں اسپیکر میں آ کے, مائک میں آ کے. تو جیسے وہ بچہ کھڑا ہوا اور کچھ بزرگ آ کے بیٹھ گیا اگلی صف میں. آپ کو پتہ ہے صفوں میں جگہیں فکس ہوتی ہیں ادھر کے جو قریبی لوکل بزرگ ہوتے ہیں, قریبی نہیں, وہ جو بزرگ ہیں اور جو ریگولر آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں رائٹ ہمارا ہے, وہ ہماری رائٹ ہے. تو وہ آ کے ادھر بیٹھے اور اس مولوی نے اس کو ہیڈز اپ دیا کہ آپ دیں. وہ کھڑا ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے اشارے کرنا شروع کر دیے, اس کی داڑھی نہیں ہے اس طرح نا, اگلے انہوں نے. اینڈ دین انہوں نے اتنا فورس کیا اس مولوی کو کہ آپ اسے اذان نہ کریں, اور اس بچے کو پیچھے بٹھا دیا گیا. اور کنونشنلی جو مولوی آ کے اذان دیتا ہے اس نے آ کے اذان دی. تو میں نے کہا یہ بچہ اب دوبارہ مسجد تو نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو اتنا مطلب ڈسکریج کر کے, شیٹرڈ کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے. ہی ول نیور ڈو. اور میرے ساتھ ہی ہوا تھا, میں بہت عرصے بعد مسجد گیا تو مسجد کے امام صاحب نے کہا آج کتوں یاد آ گئی, اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گیا اور کئی سال نہیں گیا. تو اسی وجہ سے کہ میں جب جاؤں گا 2-3 دن کے گیپ کے بعد, ہفتے کے بعد, تو مجھے یہ سننے کو ملے گا کہ کدھر. اور پھر ہم جب نمازیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو ہم پھر ہر محفل میں بیٹھ کے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ آور سیلف سپیریئر کہ ہم تو جنتی ہو گئے ہیں اور باقی آپ تو جینز اور جاگرز میں ہیں, تو پتہ نہیں آپ کا تو کوئی آگے. بالکل. حضرت کہتے ہیں کہ حضرت واسع رحمۃ اللہ کہتے ہیں, ان کی ایک آڈیو میں سنا, انہوں نے کہا کہ جس انسان کو تم دوزخ میں بھیج رہے ہو نا, یاد رکھنا اللہ اسے تم سے پہلے جنت میں بھیجے گا, صرف تمہارا یہ گمان غلط کرنے کے لیے تم ہوتے کون ہو, اس کو دوزخ میں تم بتاؤ گے کہ یہ. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, مجھے اچھا بات آپ کی اس بات سے یاد آ گئی کہ میرے ایک سیشن کے دوران بزرگ نے مجھے بتایا کہ بچوں کو نا غلط کمپنی کا نقصان بتائیں. یہ بہت مینیپولیٹو دوست ہوتے ہیں. یہ کوئی ہیروئن کی یا کوکین کی محفل میں جاتے ہو تو کیسے وہ گلے ملتے ہیں, تمہیں کتنا اچھا فیل کراتے ہیں, پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, پھر کوکین پہ ڈالتے ہیں. ہے نا, ایسے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. کہتے ہیں ہاں بالکل. میں تو پھر یہ مسجد میں کیوں نہیں کرتے آپ, وہاں پہ اس کا الٹا چکا کیوں چلایا ہوا آپ نے. بچہ آتا ہے تو اس کو بلائیں, موٹیویٹ کریں. یہ ٹیکنیک جو رحمانی ٹیکنیک ہے
یہ کوکین والوں نے پکڑ لی ہے, آپ بھی پکڑ لینا. ٹیکنیک تو بالکل صحیح لگا رہے ہیں وہ مقصد ان کا غلط ہے. یہ آپ نے ٹیکنیک سے کیوں اناد رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں بچے کو, جب وہ قرآن کی طرف آئے یا حدیث کی طرف آئے پھر اس کو بٹھاتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں. حضرت امام غزالی نے کہا کہ جب ایک بندہ ریاکاری میں نماز پڑھے اور آپ کو دکھانے کے لیے, تو اس کی ریا کو ہوا دو کہ کیا نماز پڑھی, کیا رکوع ہے تیرا, کیونکہ ریا کی برکت نہیں ہوتی, نماز کی برکت ہوتی ہے. تو برکت اس کی نماز کا جاری رکھے گی اور ریا خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ اتنا بیسک فلسفہ آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ اچھائی کو انڈرمائن نہ کر دینا کبھی. سو وہ بابا جی کو بھی وہی بتایا کہ سر آپ بھی ٹیکنیک لگائیں, کوکین والوں سے ہی سیکھ لیں. اور ڈانس پارٹی میں جو جشن کرتے ہیں کہ وہ ایک اور دوست آ گیا ہمارا, کیسے اس کو گلے ملتے ہیں, آپ مسجد میں کیوں نہیں وہ گلے مل رہے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت واصف کے پاس رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ اپنے دوست کو لے کے آیا جو نشئی تھا, اور حضرت نے ان کو پاس بٹھایا, چائے شائے کھانا شانا سارا نا. کچھ عرصے بعد نا خیر وہ اس بندے کو پتہ چلا کہ اس کا جو دوست تھا جو نشے کرتا تھا وہ بڑا ہی کوئی بہترین انسان بن گیا, چینجڈ مین اور بڑا نا. تو وہ گیا حضرت کے پاس, حضرت سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے نصیحت کیا کی تھی اسے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی, اور وہ محبت کافی تھی اس کو بدلنے کے لیے. انسان ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ اسی محبت کا بھوکا ہوتا ہے, اور یہ زبان ہر بے زبان جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کو محبت سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ کیسے نہیں بدلے گا. وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے, اور یہ بڑی عطا بڑے نصیب کی بات ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو ٹالرنس ختم ہو گئی ہے, جو آپ کا بیسک کوشچن تھا سوسائٹی کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مٹیریل گین اور جو ریٹ ریس لگ گئی ہے نا, کہ ایوری سنگل پرسن از رننگ آفٹر مٹیریل گین, اس میں اتنی ایروگینس آ گئی ہے, اور اس میں ٹائم بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ روڈ سے لے کے ہر جگہ پہ ٹالرنس ہی نہیں ہے. آپ نے روڈ کراس کرنی ہے تو گاڑی والا آپ کو تھروٹل دے رہا. اس سے مجھے نا کویسچن یاد آ گیا جی, سوال میں کو اس سے پہلے یاد رکھیے گا, مجھے عبدالرحیم گرین بڑے مشہور اسکالر ہیں, آپ ان کا وہ واقعہ سنیں کہ مسلمان کیسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں تھا اور مجھے حدیث سنائی گئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور مجھے وہ حدیث پھر بھی یاد تھی کہ ہمارے کسی دائی نے ان کو نا بتایا کہ اسلام کی طرف ہم اپنے سگے بیٹے کو بھی شراب میں دیکھ لینا تو تلوار گولی نکال لیں گے, دوزخی کا ٹیگ لگا ہوا ہوگا, محلے پورے کو پتہ ہوتا شرابی کون ہے, دور ہٹو. سوچیں وہ بندہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, جب وہ فل نشے کی حالت میں تھا, کہ بندہ اس وقت مجھے جج کرنے کی بجائے مجھ سے محبت کر رہا تھا, حالانکہ میں اس وقت سب سے گندا تھا. اس سے گندا ہو سکتا ہے کوئی انسان کے شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا ہو, اور اس کے دوران بھی اس بندے کو بتا رہا ہے کہ ابھی بھی تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ تجھے پھر بھی جب ڈالنے کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ تو ایک دفعہ تو صحیح. یہ اتنا بڑا واقعہ نا, یہ بڑے مشہور اسکالر ہیں عبدالرحیم گرین, کنورٹ ہیں, پہلے وہ مسلمان نہیں تھے پھر وہ مسلمان ہوئے. تو ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا ہوا, وہ غیر مسلموں کو پکڑ کے لے آئے اللہ کی طرف, وہ بھی شراب کے گٹر میں سے. اور یہ دیکھیں ہم نے کیسے اعلان کر دیا, اعلان برات. حضرت کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں بچ سکتے, آپ کے پیچھے بزرگوں کی نیکی اور دعائیں لگی ہوئی ہیں, اور اللہ سے بچ کے جانا بھی کدھر. تو یہی ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار تک مت کہو. اور ہم لوگ بڑی جلدی اگلے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. یہی ہے نا, بس یہی سائیکالوجی ہے. نہیں آپ کی تو آگے ہو ہی نہیں سکتا کچھ, آپ کہاں اب نہیں بچے گا, اب نہیں بچے گا. اچھا وسیم, جی سر, وسیم بھائی کا ایک کوشچن تھا, وہ آزادی سے ریلیٹڈ آپ ایک کوشچن. نہیں آپ کے ذہن میں بھی جو ایک میں بیسیکلی نا جو انہوں نے بولا کہ جو یہ انسان اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور پیسہ, یہ بتا دیں کتنا پیسہ کمانا چاہیے, پیسہ کتنا کمائے, پیسہ ہے کیا, اچھا کتنا ضروری. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کو کتنے ڈالر چاہیے, تو اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا, اس کو اپنی سائنس ہی نہیں سمجھ آئی, اس کو دنیا کا ایکو سسٹم ہی نہیں سمجھ آیا. اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لی ہے کہ اتنے ڈالر ہوں گے تو کافی ہیں. آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ, یوٹیلیٹی کتنی ہے, کہ بجلی کا بل کتنا آنا ہے, میڈیکل ایکسپینسز کیا ہیں, فیسیں کیا ہیں, یہ کیا ہیں, یہ بیسک یوٹیلیٹی ہے. وہ یوٹیلیٹی آپ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو اللہ ثابت کیے ہوئے, اور جو اپنے آپ کو اللہ ثابت کرتا ہے نا وہ 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے سمہاؤ کہ 50 سال زندہ ہے, کیونکہ یہ تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون کتنے سال زندہ ہے, ہمیں لیکن پتہ چل جاتا ہے. تو ہم نے وہ ڈالر اماؤنٹ نکال لی ہوتی ہے, ملٹیپلائی بائی 50 ایئرس 70 ایئرس. تو جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ یار اس سے زیادہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سرپلس ہے میرا, اتنے تک کی مجھے محنت ریکوائرڈ ہے.
کہ یار اتنے میں میرا آسانی سے یہ انتظام چلتا رہے. دوسری بات یہ تو وہ ہیں جن کے کوئی مقاصد نہیں ہے, تو وہ تو مسلمانوں کی اس شعور اسلام کے شعور تک ہی نہیں پہنچا ہوا. فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی کہنا کہ ساحل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے, تو میرے پاس ایکسپینس شیٹ فیزیبلٹی پروگرامس کی پڑی ہوئی ہے, ساری فیزیبلٹی تمام پروگرامس کی, کہ جو اس وقت انسٹالیشن فیز کے اندر ہیں. تو مجھے میں آپ کو کچھ 250-300 کروڑ روپے مانگوں گا آپ سے, چاہیے مجھے اتنے, بھائی اس وقت چاہیے مجھے, زیادہ بھی چاہیے ہو سکتے ہیں بعد میں, کہ کہاں پہ کون سا اسپتال بنانا ہے, کہاں آپ مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے, پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد بناؤں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسہ آپ کو اللہ والے مقصد بنائے کہ میرے پاس اب 50-500 کروڑ آ گیا, اب بتاؤ کدھر کدھر مسجدیں بنانی ہیں. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا, نہ ہی ایسا ہوگا. سو اس کی ہماری بیسک سائیکالوجی کے خلاف ہے. جو پیسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا فیسینیشن کرو دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے کیوں قارون کے اوپر آیتیں نکال دی ہیں. سوچیں اللہ نہ بتاتے اس کا کتنا خزانہ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا, گناہ تو کوئی اور تھے اس کے. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, اس کے بعد کسی چیز کی کسر نہیں رہے گی. میرا 2.5 گھنٹے کی ایک سیشن ہے اس کے اوپر, آپ کو میں 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا امت کا. میری امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کی امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کے ابو بھی نہیں ہو سکتے, میرے ابو بھی نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے, تمام امتیوں کو پتہ ہے اس بات کا. آپ کی امی آپ کے لیے اور میری امی میرے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ کی امی آپ کے لیے, سب سے پہلے آپ سب کی دعائیں وہ ہیں. آپ کی امی کیوں, میری امی کی دعا سب کی سیم, میری بھی اپنے بچوں کے لیے سیم ہے. ٹاپ 2 پریئرز آر دا سیم. سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے, یا اللہ اس کو صحت دیں, یا اللہ اس کو رزق دیں. ٹھیک ہے, اور تیسری یا اللہ اس کو 500 سال کی عمر دیں. یہی ہے کہ اتنا پیسہ جو اس کو مل گیا ہے تو اس کے بعد ٹائم بھی تو گزارے اس پیسے کے ساتھ. یہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 دعائیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کوئی پلاسٹک کا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہ میں نے کوئی بہت جج کر دیا, پلاسٹک ججمنٹ دے رہا ہوں. لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, جو بھی سب کے لیے. مگر یہ ٹاپ 2-3 پریئرز کے اندر اتنا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے, ان کو مہلت پہ مہلت دیں, توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں ان کے لیے. آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں, میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے, مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی 3 وقت کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے, بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ. ٹھیک ہے, کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رسک سسٹین بھی کر سکو, تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے. خود ہی بور ہو گئے تھے وہ, جب فل ٹائم رسک ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو گیا, کچھ اور کام بتاؤ بھائی, یہ تو نہیں ہوتا ہم سے. سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ ہو رہا ہے, ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی. شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے, کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے, اس سے زیادہ نہ دے دیں, بس زندہ رہ لیں, بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا, اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں. سوچیں ذرا, آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے, اور کچھ نہ دیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں, آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بد دعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اس کی الٹی دعا کریں. نبی علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن ہے, مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے. ایسے تو بالکل ہے, کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے یا امت کے لیے. سب سے بڑا خیر خواہ اتنی بڑی اتنے یونیورسل کانسیپٹ کو اوور لک کر گیا. ہو سکتا ہے کہ نبی السلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر جائیں؟ ہوا ہی نہیں کبھی. ہر انسان کو پتہ یار کہ کاش بہانہ کیا رکھا ہم نے, یار اگر یہ پیسوں والا ہے نا, روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا, پھر میں 100,000 مسجدیں بناتا, مدرسے بناتا. میرے پاس ٹائم نہیں, پیسے بنا رہا ہوں.
ہر انسان نے اپنا اپنا بہانہ رکھا ہوا ہے. کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو یار پیسوں میں لگ جاتے ہیں, میں اللہ کہاں سے کروں, بس 5 نمازیں پڑھ لوں, بڑی بات ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب نہیں ہے, قریب اور دور کی ہے. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے کہ یہ اگر ہوتی تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ 8-8 10-10 گھنٹے بکریاں چلا رہی ہے, تجارت کر رہی ہے, 3-3 4-4 مہینے میں عثمان غنی غائب رہتا ہے, مجھے وہ چاہیے, مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے, میرے بچوں کو اور تمام امت کو پیسے دے دے تاکہ یہ تیری طرف دوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا من و سلوہ کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیے سائیکالوجی کو کہ تم یہ جس دن سوچو گے نا کہ کاش سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا, تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ, ہو گیا تھا سارا کچھ اور الٹی طرف بھاگے اللہ سے وہ. سو دس از وائی میں ذرا ایموشنل ہوں اس کانسیپٹ پہ کہ ہر بندہ, ساحل ادیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں, کاش میں ڈالتا درویشی, میں تو درویشی بہت آگے کا لیول ہوتا ہے, میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں. درویش تو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے, درویش کو چھوڑیں ابھی آپ, اور بیسک انسان میں تو آئیں. کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے, آپ اپنے گھر گاڑیاں چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ تو نہ کہا کریں نا کہ قارون غلط ہے. آپ کی ویڈیو میں نے آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ جو نماز قائم ہو رہی تھی اور پھر پہلی صف سے. جی ہاں, دیکھیں وہ ایک غلام پہلی صف میں, حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے, تو غلام سے کہا کہ یہ درم پکڑ, 2 یا 4 درم تھے, تو جگہ بدل لے. تو غلام نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو پھر نبی اسلام سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ پیسوں کی یوٹیلٹی یا رسول اللہ میں نے آج نکالی ہے کہ یہ 4 درم میں نے اس کو دیے, پیسے کام آ گئے, اور میں پہلی صف میں آ گیا, وہ دوسری صف میں چلا گیا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ابوبکر پیسوں کی یوٹیلٹی نہیں ہے, پیسہ جب تیری جیب میں تھا نا تو تجھے اس نے دوسری صف میں رکھا ہوا تھا, جب اس کی جیب میں گیا تو وہ پیچھے دوسری صف میں آ گیا. یہ پیسوں کی نقصان بتا رہا ہے, فائدہ نہیں بتا رہا. یہ بوجھ ہے جس کو تو جتنی جلدی شیڈ کرے گا تو وہ اللہ کے قریب پہنچے گا. جو مال تم نے اپنے جانے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دینا ہے, اسے جیتے جی کیوں نہیں چھوڑ دیتے, اسے کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ نہیں وہ کیسے چھوڑیں گے سر, وہی تو بات ہے نا, جب ماں باپ کرپٹ ہوں گے تو بچہ مہا کرپٹ ہوگا. ماں باپ نے بلین کی دعا مانگی ہوگی تو بیٹا ٹریلین کی دعا مانگے گا. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد بد سے بدتر کے زمانے آئیں گے, تو میرا بیٹا میرے والے زمانے سے بدتر زمانے میں آئے گا نا. وائی وڈ آئی ناٹ اسیوم کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رئی ہے. ہر زمانے میں برائی اور جڑ پکڑے گی, اور زیادہ شاخیں اور زیادہ پھل دے گی. سو اٹس اے بگر پرابلم کہ اگر آپ اللہ کے فوجی نہیں بن رہے, اللہ کے فوجی بنیں گے تب آپ کے گھر میں ریجیمنٹیشن ہوگی اللہ کے قوانین کی, کہ کس طریقے سے بھئی دنیا کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے انسانوں کو دیکھنا ہے, اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں, کدھر سے آیا ہوں, کیا کرنا ہے میں نے ادھر. جانے اور آنے میں کوئی فرق کیا تھا دنیا کا کہ نہیں؟ میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ کے جیسے میں آیا تھا, تو پھر میں بھی وہی چڑی کوائی ہوں جو آیا گھونسلے سے نکلا, چیں چیں کرتا رہا, ساری عمر چیں چیں کرتا رہا. کیونکہ مجھے وہاں پہ بھی دانہ نظر آ رہا ہے, وہاں پہ بھی دانہ نظر آ رہا ہے. آیا بچے کو بچے گنے سو گیا, اللہ حافظ, صبح آ گیا دفتر, واپس آیا بچے گنے پورے ہیں, سو گیا. مطلب یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں گا میں, جو انسان کہلانے کے قابل نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چڑی کوا ہیں, بس گھونسلے میں جائیں. وسیم بھائی آپ کا ایک کوشچن تھا آزادی سے ریلیٹڈ. وہ اچھا, آزادی سے ریلیٹڈ ابھی آزادی پہ کچھ ایک واقعہ ہوا بڑا دردناک, کہ جس میں کو کہہ رہے ہیں لگ بھگ 400 لوگ تھے جنہوں نے ایک خاتون کو ان کے کپڑے پھاڑے, اور بڑا مطلب یہ نہیں کہ ایک بڑا کوئی تکلیف دے وہ جو ہے, جو بھی جہاں پہ بھی وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو کس طرح سے ایک مطلب نام کے تو یہ مسلمان ہی ہیں, تو کیسے ایک 400 بندہ ایک خاتون کو نقصان پہنچاتا ہے, ایک فیمیل کو نقصان پہنچاتا ہے, اور کوئی بھی انسان بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو روک سکے یا منع کر سکے. تو یہ جو کیونکہ یہ بالکل اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا, تو یہ بتائیں کہ یہ جو سننے والے ہیں کہ یہ ایسا کیوں, مطلب ہم تو بڑی امید کرتے ہیں کہ بہتر وقت آئے گا, اچھا وقت آئے گا, لیکن اس واقعے کے بعد تھوڑی حالات بڑے کوئی خطرناک لگ رہے ہیں, تو اس کے اوپر ذرا بتا دیں. 2 چیزیں, ایک تو جو موب سائیکالوجی ہوتی ہے نا, وہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلمانوں میں, جب ایک ملیشیا فارم ہوتی ہے نا تو آئی کیو ڈراپ ہو جاتا ہے. اس کو ہی موب سائیکالوجی کہتے ہیں. ایکچولی آئی کیو آدھا رہ جاتا ہے, کیونکہ پھر آپ صرف کورٹیزول بیس بیہیویئر نکالتے ہیں. اس کی سائنس میں نہیں جاتا, ویسے بتا دوں کہ اچانک ریلا جب آپ کے آس پاس سے گزرے گا انسانوں کا,
آپ کے بس میں نہیں رہے گا, آئی کیو اتنا ڈراپ ہو جائے گا کہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اس ریلے کا حصہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ نہیں پتہ کہاں جا رہا ہے, آپ ریلے کا حصہ بن جائیں گے. اس کو موب سائیکالوجی کہتے ہیں. اس سائیکالوجی میں انسان زومبی کی طرح ایکٹ کرتا ہے. سو اب وہ موب جس نے اسٹارٹ کی تھی وہ وہاں پہ کیوں پائی گئی تھی, یہ ایک اصلی اور جینون سوال ہے ادھر کہ وہ لوگ کیوں آئے تھے ادھر. آزادی کا لفظ تو میں بڑا کوشیسلی لینا پڑتا ہے. ہمارا وہ دور ہے, پہلے دور میں نا جو غلام ہوتے تھے, غلام باندیاں, ان کو ان کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا, ان کی اسٹیم کا تقاضا تھا, غلام کی بھی اسٹیم کا تقاضا تھا کہ اس کو پتہ ہو میرا آقا کون ہے. یہ ایک غلام کی مینٹیلٹی کے اندر بھی یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ میں اس بندے کا غلام ہوں اور کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا. یہ غلام کی غیرت بتا رہا ہوں آپ کو, پرانے دور میں جب تک سلیوری رہی ہے. ہم وہ دور کے غلام ہیں ہم کہ ہماری غیرت اتنی زیرو پہ چلی گئی ہے کہ غلام تو ابھی بھی ہم ہیں, وہ بتاتا ہوں کس کے ہیں. ہم آج کل کے دور میں وہ غلام ہیں ان کو اپنے آقا کا ہی نہیں پتہ. ہر تیسرا بندہ آ کے آقائی کرتا ہے, اسی طریقے سے تابع داری کرتے ہیں ہم, بلکہ اس دور میں کیا تابع داری ہونی تھی جو ہم کھلی کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک دفعہ پکڑا. انجیل میں نا بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ اپنے حواریوں کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا یہ 11 گیٹس جو کہ روم نے بنائے ہوئے تھے نا اپنے 2 نمبری پیگنزم کے اندر, کہ یہ فرٹیلٹی کا گیٹ ہے, یہ رزق کا گیٹ ہے, یہاں سے نا دروازے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جروسلم سے تھوڑا سا آگے. تو انہوں نے کہا یہ 12 دروازے دیکھو. تو حواریوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے عیسیٰ کو کہ یہ تو 11 ہیں. اسے 12واں دروازہ ہے, نظر نہیں آتا. دروازہ 12 ہیں, نظر نہیں آتا. 12واں کون سا ہے کہ جو موریلٹی کی ڈیفینیشن ہٹا دے گا. ٹھیک ہے, ریلیٹیو مورلزم. انہوں نے لٹرلی ایسے ہی بولا کہ انویزیبل گیٹ آف ہیل از وے بگر دین دا ویزیبل گیٹس آف ہیل. یہ جہنم میں جانے کے دروازے ہیں, اور سب سے بڑا دروازہ جو انہوں نے بنایا نظر نہیں آ رہا کہ ادھر سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کس کے تابع دار ہیں, مگر وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے تابع دار ہوں گے کہ جو اللہ کے غیر اللہ کی ہوگی, اور وہ اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل ہم نے کیسے کھولا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بھی اللہ کے دشمن اور لڑکیوں کو پکڑا کرے گا. پیسے ہوتے تو یہ پیسوں کو پکڑا ہوتا انہوں نے, لڑکی ہے لڑکی کو پکڑ لیا ہے, کوئی اور کوئی چیز ہوتی تو اس کو پکڑ لیتے. موب سائیکالوجی کے اندر یہ وہاں پہ ان کا پایا جانا جو ہے نا, اس کے پیچھے جو کاز ہے نا وہ بڑی سمپل ہے کہ ہم نے بہت ریسنٹلی 400 سال پہلے, 425 سال کر لیں ٹو بی اے لٹل آن دا راؤنڈ آف, ہم نے ایک عجیب و غریب سی حرکت دوبارہ شروع کی ہے جو کہ جاہلیہ کے دور میں اوپن ہوتی تھی. اور وہ کیا تھی کہ اپنے ڈوپامین سینٹرز کے اندر ہم عورت کو ایک پیڈسٹل دے بیٹھے. عرب جاہلیہ کے دور میں اللہ پہ شاعری ہوتی تھی, نیچر پہ شاعری ہوتی تھی. نمبر 2 جو کم تر شاعر تھے وہ نیچر پہ کرتے تھے, ٹاپ کے شاعر اللہ پہ شاعری کرتے تھے, اور جو نچلے دور کے شاعر تھے وہ عورتوں پہ شاعری کرتے ہوئے. یہ عرب جاہلیہ کا ایلیٹ کلچر تھا, اور جو شاعری نہیں جانتا تھا اس کو اجمی کہتے تھے کہ چل تو فارغ ہے. یہ ہیں 3 طرح کے شاعر. اب اس وقت کے ٹاپ 10 یوٹیوب پر جائیں, ٹاپ 10 وائرل ویڈیوز اور گانے سنیں تو وہ ٹاپ کے ٹاپ 10 جو ہے نا عورت کے جسم پہ شاعری کے ہوں گے. وہ نصرت فتح علی خان صاحب کے ہوں, تیرا جسم سنگ مرمر کا پتہ نہیں کیا آفری مطلب وہ آفری, تیرا چہرہ وہ تو تیرا جسم وہ, تیری ٹانگیں وہ تو تیرے ہاتھ وہ. عورت کو اس طریقے سے صرف جاہلیہ کے دور میں آبجیکٹیفائی کر کے بیوٹیفائی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حجاب کو جس طریقے سے پلیس کیا ہے نا اس دونوں جاہلیہ کے دور کے بیچ میں, آپ کو اس کی امپورٹنس کا تب پتہ چلے گا. اب ایک لڑکی جب اس طرح کے فیسینیشن کرو کے اندر پیدا ہوتی ہے نا, باپ اس کا نصرت فتح علی خان کا فین ہوتا ہے تو بیٹی نے پھر سنگ مرمر کا جسم ہی بنوانا نا اپنا. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے, اس کو ورثے میں ملا ہے کہ بھیا جو میرا سیروٹونن کا میپ ہے وہ جو میں نے کیا بننا ہے, میں اپنے باپ کا ہیرو بننا ہے, تو اپنے باپ کا ہیرو یا ہیروئن. ویڈیو آئی تھی اس وقت ہم نا مطلب اس ایج میں تھے, تو مجھے بھی یہ جب آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھی بالکل. یعنی کہ ہم نے تو اسی سے ہی نا اشارہ لینا ہے نا. بالکل بالکل. تو لڑکیاں جو ہے نا اپنے جسم کے اوپر شاعری کی عادی ہیں. ہمارے دور کی لڑکی اپنے جسم کو آبجیکٹیفائی کیوں نہ کرے. دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہے نا وہ آرمامنٹس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ F-16 مہنگا بہت ہے, ورنہ اتنی بڑی نہیں تھی, اتنے نہیں بکتے. اور
ٹاما ہاک مسل جو ہے نا وہ ٹینک سمیت $80 ملین کا پڑ جاتا ہے. $2 ملین کا خالی ایک مسل ہوتا ہے اس کا $2.5 ملین کا, سمجھ آئی. اور 100 مسل سے کام کا بنڈل نہیں ملتا. ہمیں یہ راک ویل اٹھائیں نا اسٹیٹس, 7 کمپنیز ہیں جو کہ $7 ٹریلین بنا لیتی ہیں سال کا, یہ آرمامنٹس کی. نمبر 2 انڈسٹری کون سی دنیا کی؟ کاسمیٹکس. ٹاما ہاک کا مسل $3.5 ملین کا اور $13 کی ایک میک کی لپسٹک. شکل ایک جیسی ہے مگر یہ اوقات ہے ہماری. ہم نے اس لیول تک لے گئے ہیں کہ سوچیں ذرا, ملواکی سے نیو یارک کی F-16 کی جو پرواز ہوتی ہے نا, وہ جتنا جیٹ فیول لگتا ہے, جتنی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے, پائلٹ کی تنخواہ اور جہاز کی کاسٹ, وہ جتنا ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں نا وہ جتنی لپسٹک خریدتی ہیں وہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں rather than that F-16 flying from one state to the other. یہ اسٹیٹس رن کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, میری طرف سے تھوڑی ہیں. یہ پاور ہے انسان کی اس فیسینیشن کرو کی. عورتوں کو ہم نے ایسے فیسینیٹ کر دیا ہے کہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر باقاعدہ ٹیکنیشینز ہائر ہوئے ہیں دنیا میں کہ فیٹ کہاں سے کم کرنا ہے, کہاں پہ بڑھانا ہے, کہاں گرافٹنگ کرانی ہے, یہاں تک کہ پیروں کے اوپر ڈیفینیشنز اور سیمیٹری آئی ہوئی ہے کہ مین آر وی نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آر فیٹ, اور فیٹ کی بھی اور جسم کے ہر حصے کے اندر انسٹالیشن اور ڈی اسمبلی کی بھی پراپر انڈسٹری ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب نصرت فتح علی خان کو وائرل کریں گے نا آفرین, تو پھر وہ نیچے بچی آفرین چاہے گی نا نیچے پھر اپنی, تو اس طرح کرتے کرتے پھر ٹک ٹاک کو, ٹک ٹاک بڑی بے حیائی ہے. اور بے حیائی تو آپ کے گھر میں ماں اور باپ ہیں بے حیا, جنہوں نے اس طرح کی فیسینیشن نیچے لے کے آئے تھے. بچے تو وہی کریں گے جو باپ کا ہیرو ہوگا, بچے کا بھی وہی ہیرو ہوگا. گھر میں کٹرینہ کیف کی فلمیں لگاتی ہوتی ہیں, مائیں جو ہیں وہ شاہ رخ خان کی فین ہوں گی, تو بیٹا کٹرینہ کیف ہی ڈھونڈنے کا محلے میں جا کے, اور کیا کرے وہ بیچارہ. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ کو جس طریقے کی PhD ہم نے کی ہے نا عورت کے جسم پہ, اگر ہم نے آدمی کے دماغ میں کر لی ہوتی نا 1% بھی جتنا عورت کے جسم کا ہمیں پتہ ہے اتنا آدمی کے دماغ کا پتہ چل جاتا, تو دنیا نہیں, ہم کسی اور یونیورس کو فتح کر چکے ہوتے ہیں. بس ہر بندہ, جس بندے سے ہی پوچھو, بگر ٹاپ 3 فیسینیشنز میں وومن. سوچیں تو صحیح, ہمارے تو مولوی بھی وہ مشہور ہیں جو 4 شادیاں کرواتے ہیں. اسلام کے اندر بھی ہم نے عورت ہی چاہیے, ہمیں مولوی کیا, اسلام میں بھی ہوگا وہ والا مولوی چاہیے یار, وہ 4 شادیوں کی ٹیکنیک سکھا رہا ہے. اللہ بھی ملے گا, عورت بھی ملے گی. مطلب رائٹ ونگ بھی عورت زدہ, لیفٹ ونگ بھی عورت زدہ, تو پھر 400 بندے ہی پکڑیں گے نا ایک لڑکی کو, مل جو گئی ہے. کامن سینس کی بات ہے. وہ تو قوالی پوری ہوئی ہے فتح علی خان صاحب کی, جسم جو سنگ مرمر کا جسم کو ہاتھ کیوں نہ کوئی لگائے. پھر اٹس اے مونیومنٹ, پیپل آر گونا انجوائے دیٹ مونیومنٹ. You made the woman the object, and now people are going to enjoy that object. This is an object, I enjoy it every day. You're going to make any woman this object, I'm going to enjoy that object every day as well. It's common sense, کوئی rocket science نہیں ہے اس میں. آپ نے خود اس کو utility کے طور پر استعمال کروایا ہے. This is a problem of the father. This is the problem of the mother. This is not the problem of the children. اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں, اس کے ماں باپ کا قصور ہے کہ جو اس طرح کی فیسینیشن بنوا گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کہا دس از الٹیمیٹ ایپیٹمی آف مائی لائف. بس اتنی سی بات ہے. آپ کسی ایک صحابی کی شکل دکھائیں, اس کے جسم کا حلیہ بتائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایسی چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی تھیں اس وقت. ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ تم 6.5 فٹ کے تھے کہ 7.25 فٹ کے تھے, پتہ ہی نہیں کسی کو. آبجیکٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو. کوئی ایک واقعہ سنا دیں کہ جس میں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ جس میں پتہ چلے صحابہ کی فزیکل جو ہے نا وہ فیسینیشن کو کرو کر کے کھینچا کہ میں نے ایسا بنا. تو وہ جو مائیں جو ہے بہویں ڈھونڈ رہی ہیں حسین, ان کے بارے میں پھر ڈھونڈے نا, اپنے کوئی ہندو نام رکھ لیا کریں, کنفیوز تو نہ کریں نا ہم لوگوں کو. کوئی ہندو نام رکھیں, کوئی رام سیتا نام رکھ کے آیا کریں ہمارے ساتھ رشتہ لینے کے لیے. یہ کیا آپ نے فاطمہ ختیجہ نام رکھے ہوئے ہیں, یہ دھوکہ ہے. یہ سمپل دھوکہ ہے. یہ کام سارے ہندوؤں والے, خیر ہندو بھی اتنا ڈگریڈ نہیں ہے, صحیح بتاؤں آپ کو, اتنا نیچے نہیں گیا. ہم تو بالکل نوز ڈائیو کر کے گٹر میں گئے ہیں. ایون ہندو بھی کہتے ہوں گے لعنت ہے تمہارے اوپر, یار بڑے لو کلاس لوگ ہو. میں آپ کو مثال بتاؤں جو ہمارے گناہ ہے نا, میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ کامن سینس اور میتھ کی کوشچن بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے باقاعدہ ایسے کر کے تالیاں بجانے کے, یہ مسلمان دیکھو نیچے, یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی, یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا تو. دوزخ میں ہمارے اوپر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں, ہمارے ناموں کے لعنت برساتے تھے کہ یہ لو نچلا درجہ تمہارا, وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے.
جو ہم نے کرتوت کی ہیں. آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سناؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس کا, دھیان میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے غیرت کو ایسے نیچے پھینکا, اسلامی غیرت کو, کلچر غیرت نہیں. سو اٹس اے پرابلم آف دا فادر اینڈ دا مدر. یہ عمران خان نواز شریف کے قصور نہیں ہے, یہ یحییٰ خان ایوب خان نے نہیں کیا, یہ امی ابو نے اسٹنٹ مارے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اب. اور یہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے, ایک رخ تو آپ نے دکھا دی ہے جو فیمیل والی سائڈ سے, جو دوسرا رخ ہے کہ ہم آزادی, یوم آزادی آ گئی تو ہمیں ویزا مل گیا کہ ہم وی کین گو, موب کے موب باہر جا کے پبلک پراپرٹی توڑ رہے ہیں, لوگوں کی عزت آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور شور اور بینڈ اور باجے اور کیا کچھ ہم بجا رہے ہیں, رات نہیں دیکھ رہے. میں فجر کی نماز پہ کے بعد میں واک کر رہا تھا 14 اگست کو, اٹ واز اباؤٹ 4:45 کا وقت تھا, اینڈ اسٹل ادھر گاڑیاں گزر رہی ہیں, باجے بج رہے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ویزا مل گیا آپ کو کہ آپ جو واٹ ایور آپ چاہیں آپ روڈ پہ کر سکتے ہیں, پبلک پراپرٹی. نہیں, ان کے ویزا تو دیکھیں, ان کے ہی گرینڈ فادر جو تھے نا, دیوالی پہ انہی شہروں میں 1000 سال پہلے اسی طرح باجے لے کے آتے ہوئے تھے. تو وہ ویزا ان کے پاس یہ بہانا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پرداداؤں نے دیوالیاں ایسی منائی ہیں, باجے لے کے عورتوں کو سامنے جا جا کے چھیڑتے ہوتے تھے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, پردادا نہیں, ان کے پردادا بھی ایسے تھے. یہ پوری قوم میں یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے جب باؤنڈری آف پاکستان پہ آئے تھے نا, تو عمر بن خطاب کو, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی پوری دنیا پہ حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے. کبھی سوچا اس بارے میں کہ پوری دنیا پہ حکومت عمر بن خطاب کی, 85% انہیبیٹنٹ ارتھ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب جو تھے نا وہ حکمران تھے, سوائے پاکستان کے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان پہ ان کی باؤنڈری تھی پاکستان پہ. انہوں نے یہاں پہ آ کے صحابی نے خط لکھا کہ یا امیر المومنین یہ حالات ہیں ادھر, تھوڑا سنیں ذرا اس وقت کے خط کے اندر حالات کیا تھے. کہ زنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ادھر. طاقت جس لیول کی بھی طاقت ایک بندے کو آتی ہے, وہ اپنے سے کمزور بندے کے اوپر طاقت آزما لیتا ہے. ٹھیک ہے, عورت اس طریقے سے کھائی جاتی ہے جیسے یہاں پہ تشریح میں پیش ہو رہی ہے. 19-20 انہوں نے ایسے نکات بتائے جو ایسے لگتا ہے کہ اس 14 اگست کے ہیں. ٹھیک ہے, یسٹرڈے کے ہیں, کیا پتہ آنے والے کے ہوں, زرداری دور کے ہیں, نواز شریف دور کے ہیں, عمران خان دور کے ہیں. ایسے اگر میں آپ کو صحابی کا نام ہٹا کے اپنا نام لگاؤں نا کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہے, تو آپ کہیں گے ہاں تو ایسے ہی ہے نا پاکستان. ٹھیک ہے, عمر بن خطاب نے پھر کیا جواب دیا ان کو کہ لکیر کھینچ اور نارتھ کی طرف فکر کا رخ کر, اتنے میرے پاس ٹائم نہیں, وی ول ڈیل ود دس لیٹر, آئی ہیو ادر ہیڈ ایکس ٹو وری اباؤٹ. یہ ہیں ہمارے سکر داداؤں کے کرتوت جو کہ ابھی ہم پورے کر رہے تھے. حضرت واصف کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں تک اسلامیات پہنچی ہے, اسلام نہیں پہنچا, اور جلسے جلوس ہی پہنچے. تو یہی مسئلہ ہے کہ تو اٹس آزادی. میں نے کہا نا کہ پہلے والے غلاموں کو پتہ تھا کس کے غلام ہیں. ہم وہ غلام ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سا حق ہے ہمارا. وی آر اوبیئنگ the worst of the worst things determined by the most incompetent people. ان کی ہم چارٹر کی غلامی کری جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر نعوذ باللہ اس ایروگنس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ لاجیکل بھی ہم ہیں, آئنسٹائن بھی ہم ہیں, ٹام کروز بھی ہم ہیں, اور مطلب ہر چیز کے بیسٹ ایٹریبیوٹس ہمارے اندر آ گئے ہیں, اور آگے سے ٹھٹھے اڑاتے ہیں دوسروں کے اوپر. یہ دیکھ ان لوگوں کے اندر سینس ہی نہیں ہے, یہ پینڈو حجاب کر کے آئی ہوئی ہے, اس کو تو اللہ نے دیا ہی نہیں. بس لوگوں کو یہ, مجھے تو ایک بندے نے کہا یار یہ آپ اتنی دنیا پوری پھر رہے ہیں, ایسی انگریزی بولتے ہیں آپ, پوری دنیا کی سائنس کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں, یہ آپ نے کیا پینڈوؤں والے کام شروع کر دیے ہیں, یہ 5 وقت نماز پڑھتے رہتے ہو. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہیں پینڈوؤں والے کام ہی ہیں بس. بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ تو تفریق ہو تیرے اور میرے میں, تو مجھے پینڈو ہی سمجھ یار. میرے درمیان میں اپنے اس فلسفے کے درمیان میں دیوار تو کہیں تھی کہ پتہ نہیں کون سے شہر میں چلا گیا. پومپی سے آیا میرا خیال ہے, جو شہر انہوں نے بنایا تھا اپنے کرتوت کرنے پورے کرنے کے لیے. اٹس اے پرابلم. کہیں اور بات چلی جائے گی. ویسے میں آپ کو بتا دوں, غلامی اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں, آیت سنا رہا ہوں آپ کو, اس شخص کو دیکھ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گیا. مطلب خود سوچیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ کسی شک میں نہ رہنا, تم مسلمان نہیں رہے ہو, تمہارا اللہ ہی کوئی اور ہے. یہ اللہ بتا رہے ہیں, یہ کوئی
کوئی اقوال زرعی نہیں سنا رہا ہوں, کوئی نصیحت نہیں ہے, کسی ضعیف حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں سنایا آپ کو کہ آپ کہیں او اس کی سند دکھاؤ, قرآن کی آیت سنائی آپ کو کہ تو اس شخص کو دیکھ جس نے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے, اس کی تابعداری ایسے کرتا ہے جیسے کہ میری تابعداری کرنے کے لیے قرآن پکڑا اس نے. سو اٹس اے پرابلم آف ویئر آن دا سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم, جب ماں باپ سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم جو ڈسکشن کرتے ہیں نا, جہاں پہ وہ ہیرو ڈکلیئر ہوتا ہے, وہ والا ہیرو نیچے بچے فالو کرتے ہیں, میں نے وہ بننا ہے. اس لیے بچے سلمان خان عامر خان بن رہے ہیں کیونکہ اوپر دلیپ کمار ہیرو تھا. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ تو ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. میں نے کہا میں نے تو بات شروع کی ہے, آپ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے تو بچہ کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. یا ایکسرسائز ڈسکس کریں, اس کو فیسینیٹ کریں نا, اس کو جب تک فیسٹیوٹی نہیں ہوگی نیچے ہیروئزم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بچے پھر ٹک ٹاک پہ ہیرو بنیں گے اگر آپ ہالی ووڈ کے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو, کیونکہ ان کو شارٹ کٹ مل گیا ہوا ہے. بلکہ چڑھاتے ہیں ابو کتنے پیسے بناتے ہیں, میں آپ کو پتا کتنے پیسے بنا لیتی ہوں یوٹیوب سے, اور پھر سیلیبریٹ کیا رہتا ہے کہ بزنس سینس ہے بچی کی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں پورن انڈسٹری چل رہی ہے, لڑکیاں اپنے کمروں میں بیٹھ کے آن لائن ویب کیم کے سامنے فحش پورنوگرافی والی حرکتیں کر رہی ہیں اور پیسے بنا رہی ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے, یہ کرنٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو, آن لائن پورن سٹار ہیں پاکستانی مسلمان بچیاں. یہ کیوں؟ پیسے بنانے چاہیے. کتنے پیسے چاہیے جی دنیا میں؟ میں اتنے پیسے چاہیے, کروڑوں کی باتیں, اربوں کی باتیں ہوں گی گھروں میں, تو نیچے بچے پھر بنا کے دکھائیں گے آپ کو کروڑ ارب.